اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے شیل اینڈ ٹیوب ہیٹ ایکسچینجر، اور اس ویڈیو سے پہلے ہم ہیٹ ایکسچینجر کے انٹروڈکشن اور اس کے علاوہ ڈبل پائپ ہیٹ ایکسچینجر اور اس کے علاوہ مختلف پروسیس انڈسٹریز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، جو آپ میری چینل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کا جو لیکچر ہے اس کے جو کنٹینٹس ہیں ان میں سب سے پہلے ہم شیل اینڈ ٹیوب ہیٹ ایکسچینجر کو ڈیفائن کریں گے، اور اس کے علاوہ جو فلوئڈ فلو کرتا ہے شیل اینڈ ٹیوبز کے اندر اس کی مختلف کانفیگریشنز ہوتی ہیں، ہم ان پہ بات کریں گے، اور وہ چار ہیں: کاؤنٹر ہے، کو کرنٹ ہے، اور کراس فلو ہے، ہائبرڈ ہے۔ تھرڈ پوائنٹ میں ہم ٹیوبولر ایکسچینجر مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کا ہیٹ ایکسچینجر کی پروڈکشن میں کیا رول ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم ہیٹ ایکسچینجر کی کلاسز کو ڈسکس کریں گے، جو کہ اس ایسوسی ایشن کی مینوفیکچرنگ جو ہے اس کے حساب سے بنائی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو شیل اینڈ ٹیوب ہیٹ ایکسچینجر کے میجر کمپوننٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے کچھ کمپوننٹس جو کہ شیل اور ٹیوب جو مین ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں امپورٹنٹ جو کہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم شیل اینڈ ٹیوب ہیٹ ایکسچینجر کی جو ٹائپس ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور وہ تین ہیں، ان میں فکسڈ ٹیوب شیٹ ڈیزائن ہے، اس کے علاوہ یو ٹیوب ہے، اور اس کے علاوہ ہم فلوٹنگ ہیڈ ٹائپ ایکسچینجرز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ یہ تھے ہمارے لیکچر کے کانٹینٹس، اور میرے چینل کا نام کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ٹاپک پہ ڈسکشن ہو چکی ہے، اور مختلف انڈسٹریز کو ڈسکس کیا جا چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ شیل اینڈ ٹیوب ہیٹ ایکسچینجر کی ڈیفینیشن میں دو چیزیں قابل ذکر ہیں جو کہ ایکسچینجر کے نام میں بھی موجود ہیں۔ ایک تو اس کی ٹیوبز ہوتی ہیں، دوسرا اس کا شیل ہے، اور یہ دونوں آپس میں پیرالل ہوتی ہیں، اور ان دونوں کے اندر دو قسم کا فلوئڈ فلو کرتا ہے۔ ایک قسم کا فلوئڈ جو ہے وہ ٹیوبز کے اندر سے گزرتا ہے، اور جو دوسرا فلوئڈ ہے وہ شیل کے اندر سے پاس کرتا ہے۔ اور ان جو فلوئڈز ہیں ان دونوں کے ٹمپریچر میں بھی ڈفرنس ہوتا ہے، اور یہی ڈفرنس جو ہے وہ ڈرائیونگ فورس بنتا ہے، یعنی کہ ہیٹ فلو کا باعث بنتا ہے، اور اس طرح ہیٹ ایکسچینج ہوتی ہے۔ تو جو ہم نے بولا ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ بھی لیں، ٹیوبز کیسی ہوتی ہیں، اور یہ اس طرح، یہ جو آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ ٹیوبز اس طرح کی اس میں فکس ہوتی ہیں، یہ ٹیوبز وداؤٹ شیل ہیں۔ اور نیکسٹ آپ یہ شیل بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو شیل کہتے ہیں، اور یہ ٹیوبز جو ہیں وہ اس کے اندر فٹ کر دی جاتی ہیں۔ مزید آپ کی اس کی کچھ ڈائیگرامز دیکھ لیں کہ یہ کیسی ہوتی ہیں۔ تو یہ یہاں پہ ٹیوبز ہیں، اور یہ ٹیوب شیٹس ہیں، ان کے اندر یہ فکس ہیں۔ اور اس کے علاوہ لارج سکیل پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹیوبز ہیں، یہ یو ٹیوب شیل اینڈ ہیٹ ایکسچینجر ہے، اور اس طرح کی ٹیوبز ہیں لارج سکیل پہ جو بڑے پیمانے پہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ جو ٹیوبز ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ یعنی کہ سروس کے دوران یہاں سے ٹیوبز نکالی جا رہی ہیں کلیننگ اور یہ سروس کے لیے، تو یہ آپ شیل اور ٹیوبز کا جو آپس میں ریلیشن ہے اس کو تقریباً سمجھ چکے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ شیل اور ٹیوب کے اندر دو قسم کا فلوئڈ فلو کرتا ہے، اور ہر ایک ایپلیکیشن کے لحاظ سے ڈفرنٹ فلو ارینجمنٹس بنائی جاتی ہیں ڈیزائننگ کے دوران۔ تو ان کی کون کون سے آپشن ہو سکتے ہیں فلو کے کنفیگریشن کے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو کاؤنٹر کرنٹ فلو ہو سکتا ہے، ایک کو کرنٹ فلو ہو سکتا ہے، ایک کراس فلو ہو سکتا ہے، اور ایک ہائبرڈ فلو ہو سکتا ہے۔ تو ہم ان کی ڈیٹیل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کو کرنٹ فلو میں دو چیزیں آپ دیکھیں کہ ایک تو جو دونوں فلوئڈز فلو کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ہمیشہ پیرالل ہوں گے، اور ان دونوں کی ڈائریکشن بھی سیم ہوگی۔ یہاں پہ آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ایروز ہیں ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ سیم ہے۔ اس پہلی ڈائیگرام میں بھی سیم ہے، اور جو سیکنڈ ڈائیگرام ہے یہاں پہ جو ہیڈ ہے دونوں ایروز کا وہ سیم ڈائریکشن میں ہے۔
काउंटर करंट फ्लो में भी आप दो चीजें देखें कि दोनों फ्लूइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे और दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। और डायग्राम्स में आप फ्लूइड्स की डायरेक्शंस को देख रहे हैं, जो एरोज हैं ये इनकी डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं और दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्रॉस फ्लो अरेंजमेंट दो चीजों का मिक्सचर है। और इनमें अभी आप पढ़ के आ रहे हैं एक क्रॉस फ्लो का और एक काउंटर फ्लो का, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो इस अरेंजमेंट में, इस डिजाइन में फिक्स किया गया है। तो ये चीज आप देखें कि जो दोनों फ्लूइड्स हैं वो एक दूसरे के लिहाज से राइट एंगल पे होंगे, यानी कि 90 का एंगल एक दूसरे के साथ बना रहे होंगे। और ये चीज आप इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं कि दोनों फ्लूइड्स एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना के एक दूसरे को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे छोटी डायग्राम में भी आप, निचली डायग्राम में भी देख रहे हैं जो दोनों के एरोज हैं उनकी डायरेक्शंस। और ये था हमारा क्रॉस फ्लो। हाइब्रिड फ्लो के अंदर दो चीजों का मिक्सचर है और इसमें एक तो को करंट है और एक काउंटर करंट। और यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी आप इन जो फ्लूइड्स हैं ये एरोज की मदद से देख रहे हैं कि इनका फ्लो किस तरफ जा रहा है। तो ये सारे जो फ्लो अरेंजमेंट्स हैं इन सब का मकसद डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट किस्म की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स थी फ्लो अरेंजमेंट्स की। जब भी हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ा जाता है तो टीमा का नाम काबिल जिक्र है और अक्सर आपने देखा पढ़ा होगा। तो ये ट्यूबुलर एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का मुखाफिफ है। और ये क्या है कि ये फैब्रिकेटर्स हैं, यानी कि जितने भी हीट एक्सचेंजर बनाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये एस्टेब्लिश करते हैं और मेंटेन करते हैं उन स्टैंडर्ड्स को जिसके नतीजे में जो एक्सचेंजर्स होते हैं उनको बनाया जाता है। तो ये अपनी जो भी लेटेस्ट इनकी रिसर्च होती है या जो भी अपडेट होती है फिर वो उसके मुताबिक डिजाइनिंग की जाती है। और ये कहाँ पे वाकया है? ये न्यूयॉर्क में है और ये स्टार्ट कब हुई थी? 1939 के अंदर। इस एसोसिएशन के मुताबिक जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं और 3 पार्ट्स में ही उनको डिवाइड किया गया है। उनमें से एक उसका फ्रंट है, एक उसका शेल है और एक रियर एंड है जो लास्ट वाला हिस्सा होता है। इस डायग्राम की मदद से आप फ्रंट, शेल और रियर एंड को समझ सकते हैं। ये जो है इसका एक्सचेंजर है उसका फ्रंट है, ये उसका शेल है और ये उसका एंड है। तो ये तीनों पार्ट्स मिलके एक एक्सचेंजर को बनाते हैं और इनके अलग अलग डिजाइन है। हर डिजाइन की अलग एफिशिएंसी है और ये आपको चार्ट नेट पे मिल जाएगा। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं कि सबसे पहले उसमें ट्यूब्स है। ट्यूब्स के बंडल्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं उसकी डेफिनेशन में। इसके अलावा शेल है वो भी आप देख चुके हैं। इसके अलावा 2 किस्म के हेड्स हैं, एक उसका फ्रंट पे होता है और एक एंड पे होता है। इसके अलावा बेफल्स हैं और इसके अलावा ट्यूब्स हैं। इनको हम देखते भी हैं और इनका जिक्र भी करते हैं कि ये क्या है। इस डायग्राम के अंदर आप ये सारे मेजर कंपोनेंट्स देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो शेल आपको पता है कैसा है और शेल के बाद ट्यूब्स का जिक्र आता है। ट्यूब्स अकेली नहीं होती, बंडल की सूरत में होती हैं और ये ट्यूब्स जिस शीट के अंदर फिक्स होती हैं उसको हम ट्यूब शीट कहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आप फ्लोटिंग हेड को देख लें। फ्लोटिंग हेड, फ्लोटिंग का लफ्ज यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि जो ट्यूब्स हैं ये इनके अंदर जो फ्लूइड आ रहा है वो उसका टेम्परेचर अप डाउन हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो उसकी वजह से जो मेटल्स हैं वो फैलती भी हैं, सिकुड़ती भी हैं। तो अगर तो ये ट्यूब्स फिक्स हो जाएं तो फिर तो वो ट्यूब्स जो हैं वो खराब हो जाएंगी। और इसलिए यहाँ पे कुछ गुंजाइश रखी जाती है ताकि ये ट्यूब अगर कुछ फैल के यानी कि इस हेड के अंदर चली जाएं तो यानी कि इस जो अरेंजमेंट है, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान ना हो। तो यहाँ पे कुछ न कुछ गुंजाइश रखी जाती है उनके ट्यूब्स के फैलने की और सिकुड़ने की। और जो फ्लोटिंग हेड है उसकी डिटेल अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो बेफल्स होती हैं वो उसका टर्बुलेंस पैदा करने के लिए होती हैं ताकि हम जो हीट का एक्सचेंज है वो ज्यादा एफिशिएंसी उसकी बढ़ाई जा सके।
شیل اینڈ ٹیوب ہیٹ ایکسچینجر کی ٹائپس کو دیکھ لیتے ہیں. ان میں 3 ٹائپس ہیں اور جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے فکسڈ ٹیوب شیٹ ڈیزائن, اور جو سیکنڈ ہے وہ اس کا ڈیزائن یو ٹیوب ہوتا ہے, اور جو تھرڈ ہے وہ فلوٹنگ ہیڈ ٹائپ ہے, اور ان کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. فکسڈ ٹیوب شیٹ ایکسچینجرز, تو ان کے اندر ہم پہلے آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ ٹیوبز ہوتی ہیں اور ٹیوبز جو ہیں وہ شیٹ کے اندر فکس ہوتی ہیں, اور یہاں پہ کیا ہے کہ جو شیٹس ہیں وہ شیل کے ساتھ ویلڈ کر دی جاتی ہیں, اور اس طرح یہ ایک اسمبلی بن جاتی ہے. اور اس میں کیا ہے کہ جو شیٹس ہیں وہ اسٹیشنری ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ موو نہیں کر سکتی, اور آپ اس ڈائیگرام میں یہ جو بلیک راڈز دیکھ رہے ہیں ان کے اندر یہ ٹیوبز فکس ہیں, اور اسی کو وہ اسٹیشنری ٹیوب شیٹ کہہ رہا ہے, اور اسٹیشنری کا مطلب فکس ہے. اور اس کے علاوہ تو ہم یہاں پہ کیا دیکھیں گے کہ جو ٹمپریچر ڈفرنس ہے دونوں فلوئڈز کا, وہ ایک تو سمال سکیل پہ رکھا جاتا ہے تاکہ جو شیٹس ہیں وہ کیونکہ فکس ہیں اور ٹیوبز بھی فکس ہیں, اور یہاں پہ ہیڈ اویلیبل نہیں ہے جہاں پہ ایکسپینشن ہو سکے. یہاں یہ فلوٹنگ ہیڈ اس کا نہیں ہے جہاں پہ ٹمپریچر ڈفرنس کی وجہ سے جو یہ ٹیوبز پھیلتی ہیں وہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکیں. تو اس لیے یہاں پہ جو اس کی فلوئڈز ہیں ان کا ٹمپریچر ہی کنٹرول رکھا جاتا ہے, ورنہ یہ جو ہے وہ ڈیمیج بھی ہو سکتی ہیں ایکسپینشن کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ یہ کلیننگ کے لیے اچھی نہیں ہے, یعنی کہ ایک تو ٹیوب شیٹ کو فکس کر دیا جاتا ہے, پھر ان کو نکال کر کلین نہیں کیا جا سکتا, تو یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. یوٹیوب ہیٹ ایکسچینجر کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ہم اس کی ڈائیگرام کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں, اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ شیل ہے اور اس کے اندر جو ٹیوبز ہیں وہ یو شیپ کی ہیں, اور ان ٹیوبز کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی جوائنٹ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ٹیوبز جس پلیٹ کے اندر فکس ہیں وہ صرف ایک ہے, اور اس کے علاوہ جو اس کا ہیڈر ہے وہ 2 پورشن میں ڈیوائیڈڈ ہے, اور یہاں سے جو فلوئڈ آ رہا ہے وہ اپر والی جو ٹیوبز ہے وہاں سے ہوتا ہوا جو یہ اس کی بیفلز ہیں, اور یہاں سے ٹربولنس کریٹ کر کے ہیٹ جو ہے وہ ایکسچینج کر کے جو ہیڈر کا نچلا حصہ ہے وہاں سے ایگزٹ ہو جائے گا. تو اب اس کی تھیوری کی طرف چلتے ہیں. تو اس کی تھیوری میں جو پہلا پوائنٹ ہے کہ جو ٹیوبز ہیں وہ یو شیپ کی ہیں, وہ آپ دیکھ چکے ہیں, اور اس کے اندر ایک پلیٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں, یعنی کہ ٹیوبز جس پلیٹ کے اندر فکس ہوتی ہیں, اور جو کولنٹ فلو کرتا ہے وہ ہیڈر کے اندر جاتا ہے, اور ہیڈر کے اندر جا کے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. اور یہ جو انلیٹ ہے یہ صرف جو ٹیوبز ہیں ان کے فلوئڈ کی انلیٹ ہے, اور جو شیل ہے اس کا فلوئڈ کا رستہ الگ ہے. تو یہ ٹیوبز کی جو انلیٹ ہے اس کا جو ہیڈر ہے وہ 2 پارٹس میں تقسیم ہے, اور جو اس کی انلیٹ ہے وہ ہاف میں انلیٹ ہوتی ہے اور ہاف میں آؤٹ لیٹ ہوتی ہے. تو یہ 2 چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو اگر تو ٹمپریچر ڈفرنس ہوگا فلوئڈز کے درمیان تو پھر ایکسپینشن ہو سکتی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جو یو ٹیوب ہے اس کی شیپ ہے اور اس کے سامنے کوئی فٹنگ وغیرہ نہیں ہے, تو اگر تو یہ ایکسپینڈ ہونا چاہیں تو ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ یوٹیوب ہیٹ ایکسچینجر جو ہیں یہ ہائی ٹیمپریچرز پہ بھی کام کرتے ہیں. شیل اینڈ ٹیوب ہیٹ ایکسچینجر کی جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ فلوٹنگ ہیڈ ہیٹ ایکسچینجرز ہے, اور اس میں جو فلوٹنگ کا ورڈ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے موو کرنا. یہاں پہ کون سی چیز موو کرے گی؟ یہاں پہ جو ٹیوبز ہیں وہ موو کریں گی. کیوں موو کریں گی؟ کیونکہ جو اس کے اندر فلوئڈ آ رہا ہے ان کے درمیان اگر ٹیمپریچر کا ڈفرنس زیادہ ہوگا تو کیونکہ یہ ٹیوبز میٹل کی بنی ہیں اور میٹل زیادہ ٹمپریچر پہ ایکسپینشن ہوتی ہے, اس کی ایکسپینڈ ہوتی ہیں, اور یہاں پہ کیا فیسلٹی دی گئی ہے کہ اگر وہ ایکسپینڈ ہونا چاہیں تو ان کے لیے سپیس اویلیبل ہوگی ایکسپینشن کی.
تو اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اس کی ڈائیگرام کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. یہاں پہ جو یہ جو ٹیوبز ہیں جس شیٹ کے اندر فکس ہیں، یہاں پہ ایک نہیں بلکہ دو ہیں. جو پریویس ڈیزائن ہے وہاں پہ آپ ایک شیٹ بھی دیکھ چکے ہیں، تو یہاں پہ یہ دو شیٹس اویلیبل ہیں. ان میں کیا فرق ہے دونوں شیٹوں میں کہ ایک شیٹ تو یہ شیل کے ساتھ فکس ہوتی ہے، جبکہ دوسری جو ہے وہ شیل کے ساتھ فکس نہیں ہوتی. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فلوٹنگ ہیڈ کور لکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ٹیوبز ہیں اگر وہ ایکسپینڈ ہونا چاہیں تو وہ ایکسپینشن کے بعد اس سپیس کے اندر جا سکتی ہیں. تو اب چلتے ہیں اس کی تھیوری کی طرف. اور تھیوری میں کیا ہے کہ جو پریویس ڈیزائن ہم دیکھ چکے ہیں اس کے لحاظ سے جو فلوٹنگ ہے وہ زیادہ اچھا ڈیزائن ہے. اور اس کے علاوہ سیکنڈ پوائنٹ میں وہی بات ریپیٹ کی گئی ہے کہ جو اس کی ٹیوب شیٹس ہیں ان میں سے ایک تو اسٹیشنری ہوتی ہے یعنی کہ فکس ہوتی ہے، جبکہ دوسری جو شیٹ ہوتی ہے وہ موویبل ہوتی ہے. اور اس کا ریزن آپ کو پتا ہے کہ وہ ایکسپینشن کی وجہ سے اس کی سپیس رکھی جاتی ہے موومنٹ کے لیے. تو اگر تو یہاں پہ زیادہ ٹمپریچر ہو بھی جائے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں زیادہ نقصان نہیں ہوگا، بریکیج نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کی جو کلیننگ ہے وہ بھی ایزلی ہوگی. باقی ایکسچینجرز کے مقابلے میں اس کی ایفیشنسی زیادہ ہوگی اور اس کی مینٹیننس بھی آسان ہے، لیکن اس کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہوگی باقیوں کے مقابلے میں. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ہیٹ ایکسچینجر میں شیل اینڈ ٹیوب ہیٹ ایکسچینجرز کے اوپر، اور امید ہے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. اور آپ میرے چینل کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک کو سبسکرائب کرنا، بیل کا آئیکن پریس کرنا اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان.